السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قضا نماز کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بہت ہی اہم باتیں جو آج کل ہم اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ قضا نماز کے تعلق سے بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہوا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے نماز کی پابندی ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے قضا نماز رہ جاتی ہے، یعنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کا قضا کرنا بھی بے حد ضروری اور اہم سمجھا جانا چاہیے، جس کو کہ لوگ اہم سمجھتے ہی نہیں۔ قضا نمازیں ہو گئی، اسے کوئی احساس تک نہیں، اسے بالکل بھی مایوس نہیں ہوا جاتا، اور اسے بالکل آسان اور یوں ہی بالکل جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کام کو کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جس طریقے سے آپ نماز کی پابندی کریں، اسی طریقے سے قضا نماز کی بھی پابندی کریں۔ ناظرین کرام، مسجد میں قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قضا کسی کی نماز ہو گئی ہے تو کیا فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، جس طریقے سے نماز چھوڑنا گناہ ہے، اسی طریقے سے اظہار گناہ بھی گناہ ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں، ظہر کی نماز کے بعد آپ جو عشاء کی 3 رکعت وتر جو واجب نماز ہے اس کی قضا کرنا چاہیں مسجد میں، تو علماء کرام نے یہ فرمایا ہے، فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد جو وتر کی 3 رکعت قضا ہے، آپ مسجد میں ادا نہ کریں، بلکہ اسے گھر میں جا کر کے تنہائی میں اسے ادا کریں۔ اس کے بہت سارے وجوہات بتائے گئے ہیں، اس کے بہت ساری باتیں ہیں کہ بھائی قضا نمازیں تو جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنے کا بھی حکم آیا ہے، تو ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جو یہ 3 رکعت وتر کی نماز ہے، اسے ہم مسجد میں کیوں نہیں ادا کر لیں؟ تو کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے نماز چھوڑنا گناہ ہے، اسی طریقے سے اظہار گناہ بھی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوا کرتا ہے۔ اب ظہر کی نماز کے بعد اگر وتر کی قضا کر رہے ہیں اور دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ ظہر کی نماز میں جو اس طریقے کا ارکان ہے، جو تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر جو کہا کرتے ہیں، تکبیر قنوت جو کہا جاتا ہے، یہ تو ظہر کی نماز کی کسی نماز میں ہے نہیں، تو لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو اس کی وتر کی نماز قضا ہوئی ہے، یعنی رات میں یہ نماز نہیں پڑھا ہے، اور یہ اظہار گناہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے کہ جس وقت میں آپ عشاء کی وتر کی قضا کر رہے ہوں، وہ عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن ظہر میں اور اس کے علاوہ فجر میں اور اس کے علاوہ باقی ٹائم میں آپ کرنا چاہیں نا، تو آپ گھر میں کریں، تنہائی میں کریں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور اسی کا مطلب نکال کر کے لوگ عصر کی نماز کے بعد بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز نہیں پڑھا کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قضا نماز جتنی جلدی ہو سکے آپ اسے ادا کر لیں، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، نفل نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، قضا نماز کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ مسجد میں اگر عصر کی نماز پڑھ کر کے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی کوئی نمازیں قضا رہ گئی ہیں جس کو آپ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ صرف عصر کی نماز کے بعد میں قضا نماز کی ہی علماء کرام نے اجازت دی ہے، اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد میں صرف قضا نماز کی ہی علماء کرام نے اجازت دی ہے، تو یہاں پر بھی اظہار گناہ ہو رہا ہے، یعنی آپ نے جو نماز قضا کی، اور نماز قضا کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہوا کرتا ہے،
تو آپ اظہار گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے کہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی اگر آپ قضا کرنا چاہیں تو گھر میں تنہائی میں جا کر کے قضا نماز ادا کریں۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں گناہ کرنے سے بھی باز رہنے کا حکم دیا ہے اور گناہ کا اظہار کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا سننے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔